وسمرة فواد فقال يوم إني أشم عندك ريحة طيبة كنهرة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقابل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معك تحت الكساء فما قانت إلا ساعة وإذ بورد الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا عمي فقلت وعليك السلام عليك يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا عمي إني شممت ريحة طيبة كنهرة ريحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين عليه السلام نحو الكساء بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من أختار الله يأتذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فقابل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة كنهرة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم مع ولدك تحت الكساء فقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام عليك يا أخي ويا وصي يا خليفتي والصاحب اللوم قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أعطيت نحو الكساء وقالت السلام عليك يا عبدها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام عليك يا بنتي ويا بعضتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما أقتلمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف الكساء وعمي بعد اليمن إلى صنعاء وقال اللهم إني حول أهل البيت وخالصة وحامة لحمك لحمي ودمك دمي يعلمني ما يعلمه ويحفظني ما يحفظه من حرب لمن حربه وسلم لمن سألمه وعدو لمن عداهم ومحب لمن أبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرناك ورزوانك عليهم وعليهم وأزعب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال عز وجل يا ملائكتي ويسعون سمواتي إني مخلقت السماء مبينة ولا عرضا مضية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلقا جدورا لا بحر يجري ولا فلق يسرع إلا في محبة حول حيث إلا خمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل البيت نبوة ومدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وابنها فقال جبريل يا رب أتذن لي أن حبت إلا الأرض لكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبت الأمين جبريل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبرق السلامك ويحتك بالتحية والإكرام ويقول له وعزتي وجلالي إني مخلقت السماء مبينة والأرض مضية ولا قمر منير ولا شمس مضية فلا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسرى إلا لجعلكم محبتكم وقد أتذن لي أن أدخل معكم فعل تأذن إلا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إن قد أذنت لك فدخل جبريل ما تحت الكساء فقال لبين الله قد أخرج عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي الأبي يا رسول الله أخبرني لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل إلى الله فقال النبي والذين بعثني بالحق نبيا واستفينا برسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في موافل من موافع أهل الأرض وفيها جميع من شيتنا ومحبنا إلا وأنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكات واستغفرت لهم إن يتفرقوا فقال علي
إذ ولوا فوزا شية ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا جعليا والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا مذكر خبر هذا في موافل من موافع أهل الأرض وفي حجم من شية ومحبين فيهم محموم إلا فرجهم ولا مهموم إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها فقال علي عليه السلام إذ والله فعزنا صعدا وكذلك شيتنا فعزا وسعدا في الدنيا والآخرة بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنان تھے لعنت پاک سیدہ دے دشمنان تھے لعنت بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین ونار للمشرکین والمنافقین والمقصرین بے شمار الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وعنا من الحسین بلند تر صلوات آپ کے سامنے حدیث رسول جناب محمد مصطفیٰ کی حدیث مجلس پاک کا آغاز کر رہا ہوں جتنے لمحے خطاب کروں گا حسینیت پہ بات کروں گا توجہ حدیث رسول ہے شیعہ سنی احباب جتنے موجود ہیں متفقہ حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی زبانی نہیں ہے رب ذوالجلال کی زبانی ہے توجہ قرآن پاک میں ہے کہ اے محمد جو کچھ تو کہتا ہے وہ تو نہیں کہتا میں اللہ کہتا ہوں اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا جتنے آئے بیٹھے ہو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں مولا آپ کو یہ عبادت قبولیت کا شرف بخشے جناب محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے توجہ جناب محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ سے حسین ہے لیکن حسین سے محمد کیسے ہیں یہ اس وقت سمجھ آئی جس وقت کربلا میں 72 شہید ہوئے یہ اس وقت سمجھ آئی جس وقت دین کی بقا کا نام ہے حسین جس وقت دین پر مشکل پڑی جس وقت دین پر مصیبت پڑی اور اس وقت اسلام کا پرچم لہرانے والے کا نام ہے حسین ابن علی جناب مولا امام حسین علیہ السلام کی جب پاک آمد ہوئی جب پاک ظہور ہوا 3 شعبان تھی محلہ بنی ہاشم تھا توجہ جناب مولا امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی اس کی خوشی کیا زمین والوں نے منائی نہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی آمد پر عرش والوں نے بھی خوشیاں منائی یا علی علیہ السلام عرش والوں نے بھی خوشیاں منائی رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پاک ملائکہ جاؤ جناب محمد مصطفیٰ کو مبارکباد دے کر آؤ جناب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ملائکہ کے ساتھ ملائکہ کو لے کر مبارکباد کے لیے چل پڑے رب اکبر کی قسم جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے پرواز بلند کی توجہ تیسرے آسمان پر پہنچے کیا منظر تھا ایک فرشتہ ہے جس کے بال پر جلے ہوئے ہیں وہ التجا کر کے کہتا ہے اے جبرائیل تو کہاں جا رہا ہے آج خوشیاں اتنیاں کیوں ہیں کیوں اتنے ملائکہ ساتھ ہیں جناب جبرائیل نے عرض کیا آج زمین پر حسین کی آمد ہے آج اس کی آمد ہے جس کے لیے زمین و آسمان بنا گیا آج اس کی آمد ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے توجہ جناب فطرس نے عرض کیا جبرائیل مجھے بھی ساتھ لے جا
جناب جبرائیل نے فطرس کو ساتھ اٹھا کے اس مقام پر آیا جہاں جناب محمد مصطفیٰ موجود تھے۔ جناب محمد مصطفیٰ کے قدم بوسی کر کے جناب جبرائیل فرماتے ہیں یہ فطرس فرشتہ ہے، اس کے بالوں پر جل گئے ہیں، توجہ، اس کو بال عطا کر دے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے ساتھ جا کے مس کر دے، رب اکبر کی قسم جناب محمد مصطفیٰ نے کہا کہ حسین کے پگھوڑے سے مس کر دے۔ یا علی علی، جیسے ہی جناب جبرائیل علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام کے پنگھوڑے سے فطرس کو مس کیا، رب ذوالجلال نے فطرس کو پر عطا کر دیے۔ یہ فطرس کو پگھوڑے سے مس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کل کوئی یہ شبیہ مصطفیٰ کے خلاف بات نہ کرے۔ آج ذوالجلال ہم نکالتے ہیں تو اسی کی شبیہ ہے، آج ہم زری مبارک نکالتے ہیں تو انہی کی شبیہ ہے، آج ہم علم مبارک لگاتے ہیں تو انہی کی شبیہ ہے، ان کی شبیہوں سے شفا ملتی ہے۔ یا علی علیہ السلام، ان کی شبیہوں سے ملائکہ کو برعطا ہوتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جس در پہ جناب محمد مصطفیٰ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھ کے جس در پہ نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے اس در کو در زہرا کہتے ہیں۔ یہ حدیث قصہ بیان کر رہا ہوں، ان پنجتن کی تعریف بیان کر رہا ہوں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو ان ائمہ معصومین کی وجہ سے ہوئی، حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی تو انہی کی وجہ سے ہوئی۔ انبیاء کے ناصر کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور انسانیت کے ناصر کا نام ہے حسین ابن علی۔ آج اگر کوئی فرقے اگر مذہب رہ گئے ہیں تو فقط دو رہ گئے ہیں، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے۔ آج واضح ہو کر آ گیا ہے۔ لوگ کہتے تھے نا، ہم سے پوچھتے تھے یار وہ کیسے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، جناب محمد مصطفیٰ پر کلمہ پڑھتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود کربلا میں حسین کو شہید کیوں کیا؟ تو آج ثابت ہو گیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے یزید کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ وہی مسلمان تھے جو حسینیت کا انکار کر کے آئے تھے اور تخت و تاج کے لالچ میں انہوں نے حسین کو چھوڑ دیا تھا۔ مولا امام حسین علیہ السلام انسانیت کے محسن ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک ہندو تھا، ہندو بھی مان گئے ہیں عظمت حسین کی، مسلمان تیری اپنی قسمت۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ میں اتنا سخت بیمار ہوا نا کہ میری بیماری کا اب ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا سخت بیمار ہوا، میں پریشان تھا، میں چارپائی پر پڑا ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے حال احوال پوچھا، اس نے کہا کہ ایک در باقی بچا ہے جس سے تجھے شفا مل سکتی ہے۔ ہندو کہتا ہے کیسا در ہے؟ میں نے اتنے علاج کرا لیے ہیں، اب میں قریب المرگ ہوں۔ وہ کہتا ہے تجھے میں اٹھا کے اس در پہ لے جاؤں گا جس در سے ملائکہ کو شفا ملتی ہے۔ انہوں نے اس کو امام بارگاہ میں لے گئے، مولا عباس علیہ السلام کی زری مبارک کے قریب لے گئے، شبیہ کے قریب لے گئے، اور وہاں پر اس نے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگی، یا باب الحوائج، حاجتیں پوری کرنے والا مولا عباس، میری اس بیماری سے مجھے چھٹکارا دے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ میں یہ گڑ گڑا کے دعا مانگ کے جب گھر آیا تو رب ذوالجلال نے مجھے صحت عطا کر دی، اور نہ صرف میں مسلمان ہوا بلکہ مولا امام حسین علیہ السلام کا عزادار بھی بنا۔ اور آج بھی ان کے محلے سے مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شبیہ اور علم پاک برآمد ہوتا ہے، اور وہ ماتم کرتا ہوا پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ وہ در ہے جس در سے غیر مسلموں کو بھی شفا ملتی ہے۔ حسینیت کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں، کسی فرقہ کی قید نہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے ضمیر والا شخص ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان کے اندر وہ ضمیر زندہ ہے
اور وہ ضمیر زندہ ہے تو حسین کے در پہ لے آتی ہے۔ خدارا شیعان حیدر کرار کی مخالفت میں اتنے دور نہ چلے جاؤ کہ اس در سے دور ہو جاؤ جس در سے شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ وہ در ہے جس در سے محمد و آل محمد نے شفاعت کرنی ہے۔ کل قیامت کے دن کس منہ سے جاؤ گے جناب محمد کے پاس کہ نبیوں کا سردار ہم تیرے بیٹے کے ذکر کو روکتے رہے ہیں، ہم تیرے نواسے کو روتے نہیں تھے، جو روتے تھے ان کو روکتے تھے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، یہ حسینیت عالم اسلام بلکہ کل کائنات کے لیے ہے۔ بس اتنا ہی کافی، پڑھنے والے کافی ہیں۔ میرا اس مقام پر پہلا چانس تھا، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اس دین کے لیے اگر کسی کا گھر اجڑا ہے تو عزادران مظلوم کربلا وہ محمد و آل محمد کا گھر اجڑا ہے۔ اگر اس ذکر کے لیے کسی کی بیٹیوں نے چادریں دی ہیں تو وہ علی کی بیٹیوں نے چادریں دی ہیں۔ عزادران مظلوم کربلا، یہ دین ہم تک آسان نہیں پہنچا۔ کربلا میں یہ بات ختم ہو جاتی، حسین کا قتل ہو جاتا، حسین کو شہید کر دیتے، یہ کمینے کہتے کہ اس نے ہمارے حاکم کے خلاف آواز بلند کی تھی اس لیے ہم نے شہید کر دیا۔ عزادران مظلوم کربلا، جناب عالیہ نے ہر بازار اور چوک میں خطبے دے کر بتایا کہ میرا بھائی حسین نمازی تھا۔ عزادران مظلوم کربلا، جس وقت سیدہ کو رہائی ملی اور واپس آئی نا مدینہ میں، تو سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پر گئی، نانا کی قبر پر گریہ وزاری کی اور روتے ہوئے کہا، نانا ہم لٹ کے شام سے آ گئے ہیں، نانا میں بازاروں میں خطبے دیتی رہی ہوں، نانا میں چادر مانگتی رہی ہوں، مسلمانوں نے چادر نہیں دی۔ عزادران مظلوم کربلا، پاک عالیہ نے نانے کی قبر پر ایک ایسی چیز رکھی کہ جناب محمد مصطفیٰ بھی قبر میں رو پڑے۔ جناب محمد مصطفیٰ رو کے فرماتے ہیں، عالیہ حسین کا کرتا میری قبر سے اٹھا، حسین کے کرتوں میں تیر ہیں، حسین کے کرتوں میں نیزوں کے نشان ہیں۔ رب اکبر کی قسم، عالیہ رو کے کہتی ہے، نانا میں دیکھتی رہی 70 قدم پر کمینہ حسین کو ذبح کرتا رہا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین والمنافقین۔